السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آج وہ پہلی بار بات کر رہی تھی، مگر بات اس کی نہیں تھی، اور وہ نہ جانے کس کے لیے روتی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ شاہین نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ وہ کروٹ کے بل سمٹ کر سوتی پتے کی طرح لرزتی رو رہی تھی۔ پورا وجود بخار کی حدت اور پسینے میں ڈوب رہا تھا۔ شاہین نے جھک کر زمین سے جائے نماز اٹھا کر لپیٹی اور کولر چلا دیا۔ کمرے سے نکل کر نیچے گیا اور پانی کی بوتل کے ساتھ گلاس لے آیا۔ بریا کولر کی وجہ سے مزید سمٹی ہوئی تھی۔ وہ گلاس میں پانی ڈال کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا اس پر چادر ڈال گیا، پھر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ بیٹھا اور بریا پر جھک کر اسے اٹھاتے ہوئے اپنے سہارے بٹھا گیا۔ وہ چابی کی گڑیا کی طرح اس کے سہارے یہاں وہاں ہوتی بس روتی جا رہی تھی۔ جب سے آئی تھی دل رکھنے پر بھی آنسو پی جاتی تھی، لیکن بہاتی نہیں تھی، مگر آج لگتا تھا سارا درد بہا دینا چاہتی ہے۔ وہ پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے خشک پڑتے لبوں سے لگا گیا۔ اس کا بازو پیچھے کرتے ہی پانی پینے سے انکار کرنے لگی، مگر شاہین نے زبردستی پانی پلایا تھا۔ بریا، رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوئے۔ اس کا چہرہ سامنے کر کے فکر مندی سے پوچھتا اس کے بال سمیٹنے لگا۔ اس کا چہرہ جل رہا تھا۔ بھاری ہوتے آنکھیں کھول کر شاہین کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں ایسے بہ رہی تھی جسے جسم کا سارا پانی نچوڑ کر آج آنکھوں سے بہا دے گی۔ مجھ پر غصہ ہو؟ میری باتیں بری لگی ہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر نرمی سے سوال کرنے لگا۔ اس کا پتھر دل بریا کی حالت پر کڑلانے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ اس کا ایسا حال تو کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے غلط لگتا تھا، مجھ سے کسی کو محبت ہو سکتی ہے، مجھ سے پیار کیا جا سکتا ہے، میں غلط سمجھتی تھی۔ میں بدکردار نہیں تھی، مجھے بنایا گیا تھا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں سب ظالم ہے، کوئی اپنا نہیں بنتا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، یقیناً ہوش میں نہیں تھی۔ بخار کی شدت نے حواس سلب کر لیے تھے۔ وہ آج دل کی بات کر رہی تھی تو یقیناً ہوش سے بیگانہ ہی تھی۔ شاہین اس کے الفاظ پر جم سا گیا تھا۔ بے ساختہ اس کے کمزور چلتے وجود کو سینے سے لگا گیا۔ کیا وہ اسے بتائے کہ اس سے محبت کرتا ہے؟ اتنی محبت کہ اس کے بھاگ جانے کا اعتراف اسی کے لبوں سے سن کر بھی رشتہ ختم نہیں کر پایا تھا۔ اتنی محبت کہ وہ تلخ بولتی رہے تب بھی اس کے ہونے کا احساس شاہین کو سکون دیتا تھا۔ وہ اس کے پرحدت لرزتے وجود کو خود میں بھینچتا بے تاب ہو رہا تھا۔ بابا کو بریا نہیں دوسرا بیٹا چاہیے تھا، ماما کو دوسرا شوہر چاہیے تھا، عاشر کو میری ماں کا زیور اور پیسہ چاہیے تھا، اور بھائی کو مجھ سے نجات چاہیے تھی، اور اماں کے شاہین کو بھی بے زبان جانور جیسی بریا چاہیے۔ میں سمجھتی تھی مجھ سے محبت کی جا سکتی ہے، میں غلط تھی۔ سب ظالم ہیں، بریا کسی کو نہیں چاہیے۔ اس کے کندھے پہ ماتھا ٹکا کر روتی ہوئی غم سنا رہی تھی۔ شاہین کو پریشانی نے آن گھیرا۔ اسے بریا کو سدھارنے سے پہلے اس کا ماضی جاننا چاہیے۔ وہ محبت کرنے کا پہلا اصول بھول گیا تھا۔ وہ اسے چاہ رہا تھا، اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے اسے بدل رہا تھا، مگر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ بریا، ایسا نہیں ہے، تم زندگی ہو، میری جان ہو، پاگل لڑکی، رونا بند کرو۔ اسے خود میں سمیٹے نرمی سے سر سے ہلانے لگا۔ اس کے بالوں کی لمبی چوٹی الجھی بکھری ہوئی تھی۔ شاہین نے جھک کر اس کے سر پر لب رکھے۔ وہ اس کے سنے بنا روتی جا رہی تھی۔ اس نے خود سے الگ کر کے اسے سلانا چاہا تو کسی بچے کی طرح اس کی قمیض مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ نہ الگ ہونے کو تیار تھی، نہ چپ ہونے کو۔ بریا، میری بات سنو، یہاں لیٹو، میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں، کچھ کھا کر میڈیسن لو تاکہ کچھ آرام آئے۔ بریا، وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتا نرمی سے بول رہا تھا۔ بریا اس کی گردن میں منہ چھپاتی رونے میں مگن تھی۔ لگتا تھا آج ساری بچی کچھ طاقت رونے میں لگا کر ایسے ہی روتے روتے مر جانا چاہتی تھی۔ شاہین اسے سینے سے لگائے پشت تھپکتا چپ کرواتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خود تھک کر غنودگی میں گئی تو شاہین نے اسے خود سے الگ کر کے نیچے سلایا۔ چہرہ پسینے اور آنسو سے تر کیے وہ سسک رہی تھی۔ نرمی سے اس کے چہرے کی نمی صاف کرتا وہ بے ساختہ اس کے رخساروں اور آنکھوں کو نرم لمس سے نوازنے لگا۔ بریا نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہین کو اس کی یہ حالت گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ صبح سے سست تھی، مطلب ساری رات اس حبس میں رہنے کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا، اور اس بخار میں ہی وہ کاموں میں لگی رہی۔ دھوپ میں کھڑے ہو کر روٹیاں تک بنوائی۔ تو تمہیں واقعی لگتا ہے بریا کہ شاہین کو تم یوں اپنے بوجھ سے زیادہ کام کرتی ہوئی چاہیے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں نفرت میں ڈانٹتا ہوں؟ میں نے تم سے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ خود کو اس گھر کے ملازمہ سمجھ لینا۔ وہ تعصب سے اس کا گال سہلاتا بول رہا تھا۔ بریا غنودگی میں جا رہی تھی، نہ جانے سن بھی رہی تھی یا نہیں۔ وہ سرد آب بھرتا اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اماں کے کمرے میں جری کے کمرے کا کولر لگا دیا تھا۔ ندا وہیں اپنے بچوں کو سلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ دیدی اور اماں سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اماں، بریا کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، اس حالت میں روٹی کھانا تو صحیح نہیں ہوگا، اس کا کیا کروں؟ وہ پریشان سے اماں کے پاس جا کر بیٹھا۔ اماں کو فکر نے آ گھیرا۔ وہ بوکھلا کر دیدے کو پکارا۔ دیدے بریا کی حالت کا سن کر تیزی سے اٹھی تھی۔ پتر، میں ابھی یخنی بنا دیتی ہوں، بخار کی دوا بھی بی کی دواؤں والے شاپر میں دیکھ کر پڑی ہوگی، دیدی نے کہا، اور کمرے سے نکلتی کچن میں چلی گئی۔ وہ اماں کا شاپر اٹھاتا میڈیسن ڈھونڈنے لگا۔ صبح سے یہاں وہاں سرکتی سست ہو رہی تھی۔ کہا بھی اسے کہ بیٹھ جا،
ذرا سی جان ہے، یوں گرمی میں بڑی عورتوں کی طرح کام کرے گی تو یہی حالت ہوگی۔ سمجھاؤں تو کہتی ہے سخت جان ہوں۔ اماں تشویش میں مبتلا بول رہی تھیں۔ شاہد لب کاٹتا خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اب اماں کی ناراضگی سمجھ آ رہی تھی، اب اپنی غلطی کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ اماں پیار سے سمجھایا کریں۔ اور سن شاہد، ندا نے ماں کو کہتے یکدم بھائی کی طرف رخ کیا، تو یہ اپنی اکڑ اور غصہ نا بس ہم تک رکھ تو اچھا ہے، بیویوں کو ایسے نہیں رکھا جاتا، اور پھر ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو چلو تیرا مزاج سمجھتی ہیں، یہاں سے کوئی ہوتی تو چلتا تھا، مگر وہ شہری لڑکی ہے، کم عمر بھی ہے اور معصوم بھی، اسے کیا پتہ تجھ جیسے سر پھیرے کی باتوں کا۔ تو نے دل بہلانے کو کام کرنے کا کہنا ہے تھا تو سیدھا سیدھا کہہ دیتا، یہ تانا مارنے کی کیا ضرورت تھی کہ اپنے گھر بیٹھ کر نہیں کھاتی تھی۔ ندا نے چھوٹے بھائی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ شاہد سر پکڑ کر بیٹھا۔ مجھے کیا پتا تھا اس نمونی کو ہر وقت خلاصہ اور تشریح کے ساتھ بات سمجھانی پڑے گی۔ اب میرا یہی طریقہ تھا، آرام سے بھی کہہ کر دیکھا تھا، سختی بھی کر لی، اب خیال رکھوں گا نا۔ وہ خجل زدہ سا ہو رہا تھا۔ اماں الگ ناراض نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیدے یخنی بنا لیں۔ شاہد نے فیور کی ٹیبلٹ لی اور اپنے کمرے میں پہنچا۔ وہ اپنے سارے غم بہانے کے بعد بھاری سانسیں لیتی نیند میں گم تھی۔ جسم بخار کی حدت سے مزید گرم ہو رہا تھا۔ بریا، اس نے برتن ایک طرف رکھتے ہوئے بریا کو جگایا۔ وہ مسلسل آوازوں پر ہولے سے آنکھیں کھولتی غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ اتنا سن ہو رہا تھا کہ شاہد کی نرم ہلکی سی پکار پر بھی ہتھوڑے کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، یہ یخنی پی لو، پھر میڈیسن لے کر سو جانا۔ شاہد کے مسلسل اٹھنے کی بات پر اس نے ناگواری سے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھائی تو وہ اسے دیکھتا ہنس کر اس کی ناک کو لبوں سے چھو گیا۔ اسے خود سہارا دے کر اٹھایا اور چمچ ایک طرف رکھ کر یخنی کا پیالہ اس کے لبوں سے لگا دیا۔ تھوڑی گرم اور تیکھی سی یخنی بخار کی کیفیت میں اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے کانپتے تپتے ہاتھ پیالے پر رکھ کر اچھی خاصی یخنی پی لی۔ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چباتی پیالہ دور کر گئی۔ شاہد نے خاموشی سے پیالہ ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ اپنے چلتے ہاتھ شاہد کے سینے پر رکھتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ اس وقت اس کی حرکتیں کسی لاڈلے بچے جیسے لگ رہی تھی۔ شاہد کچھ دیر اسے ویسے سینے سے لگائے بالوں میں ہاتھ چلاتا رہا، پھر اسے جگا کر ٹیبلٹ دی۔ وہ اسی طرح بار بار جگائے جانے پر ٹیبلٹ نگلتے ہی اسے دھکے دے کر دور ہوتی کروٹ بدل کر سو گئی۔ وہ چادر اس پر ڈالتا دور ہو گیا، کولر کی کولنگ بھی کم کر دی تاکہ میڈیسن کا اثر ہو سکے۔ ایک نظر اس ناراض گڑیا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھتا ہولے ہولے اس کا سر دبانے لگا۔ وہ مسز ثنا کے ساتھ آج کا آدھا دن پالر میں گزار چکی تھی۔ رف سکن کے لیے فیشل ماسک جانے کیا کیا، اور سلکی بالوں کو بھی پھر سے سٹیپ کٹنگ کروا لی تھی۔ آئی بروز کو بھی فریش شیپ دی تھی۔ اب کمرے میں وہ شاور لے کر فریش سی ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکی نرم سی ٹراؤزر شرٹ پہنے اسٹائلش سی مومی جلد کی مالک حنا کو آج اتنے وقت کے بعد اپنا پرانا روپ نظر آیا تھا۔ وہ دل گرفتہ سے اپنے عکس کو تکتی جا رہی تھی۔ یہ روپ چنتی تھی تو جرار ہاتھ سے جاتا، جرار کے ساتھ رہتی تو یہ رنگ روپ نہیں رہتا۔ ایک لڑکی کو خوبصورتی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور اس خوبصورتی کو سراہنے والا مرد بھی، اسے بھی دونوں چاہیے تھے، مگر اس کے پاس یہ چوائس نہیں تھی۔ آنکھیں سختی سے میچ کر اس نے سرد آ بھری۔ دماغ میں مسز سمرا کی باتیں گونج رہی تھی۔ دیکھو حنا، تمہاری پوری لائف سامنے ہے، تم ساری زندگی اپنی مہنگی ڈگری آگ میں جھونک کر ایک عام عورت بن کر نہیں رہ سکتی۔ ایسی عورت جو اس عام دیہی ماحول میں آسائشات کے بغیر بس بچے پیدا کرتی رہے۔ بلکہ سوچو کہ تم اپنے بچوں کو کیا دو گی؟ یہی زندگی، دیہات، عام گھر اور دیہی ماحول۔ حنا، حقیقت پسند بنو، محبتوں سے زندگی نہیں چلتی۔ تمہارے پاس دولت ہے، بیوٹی ہے اور ایجوکیشن ہے، تو اسے یوز میں لاؤ۔ جرار کو ایموشنل بلیک میل کرو، زبردستی اپنے پاس روکو۔ تمہارے پاس تو تمہاری بیوٹی جیسا ہتھیار ہے۔ اس کی اچھی خاصی برین واشنگ کی گئی تھی اور اب اسے وہ سب باتیں صحیح بھی لگ رہی تھیں۔ اگر تمہیں اس رف سکن اور رف حلیے میں تمہاری مامی اور دائم دیکھ لیں تو کتنا مذاق بنے گا تمہارا؟ مسز سمرا نے سوال کیا تھا، اور حنا کو وہی سوچ ستا رہی تھی، اگر وہ یا اگر اس کے کوئی بھی جاننے والے اسے اس حالت میں دیکھ لیتے تو۔ اس نے اداسی سے سوچتے ہوئے پھر سے اپنا عکس دیکھا تو چونک گئی۔ پیچھے کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے جرار کھڑا تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تو اس کی حیرت پر جرار ہنس پڑا۔ کن خیالوں میں گم ہو وائف؟ وہ بولتے ہوئے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تو حنا جھٹکے سے کھڑی ہوتی اس کے پاس پہنچ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ آنکھیں نم ہونے لگیں۔ جب وہ سامنے آتا تھا تو وہ سب بھلا دیتی تھی، اسے بس وہی چاہیے ہوتا تھا۔ وہ بے بس ہونے لگی اور جرار کچھ دیر تو اس کی حرکت پر حیرت زدہ سا کھڑا رہا، پھر مسکرا دیا۔ 2 دن میرے بغیر رہا نہیں گیا؟ اس کی گرد بازوؤں کا حصار باندھ کر وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ جرار، آج آپ میرے پاس رک جائیں پلیز۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچ کر مسز سمرا کا سکھایا ایموشنل بلیک میلنگ کا حربہ استعمال کر رہی تھی۔ جرار اس کا چمکتا مومی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی باڈی واش کی خوشبو اور بالوں سے آتی شیمپو کی مہک اسے مسرور کر رہی تھی۔ جرار، اس کا آج مجھے روک کر اپنا نقصان کرواؤ گی؟ وہ گھمبیر لہجے میں بولتا جھک کر اس کے رخسار کو لبوں سے چھوتا حنا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ رک جائیں؟ وہ پھر بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی تھی۔ جرار نے دانت دینے والے انداز میں ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ جس ادا اور معصومیت سے وہ بول رہی تھی، کوئی پتھر دل ہی ہوتا جو اپنے جذبات پر قابو پا سکتا، اور جرار تو اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ اسے سینے میں بھینچتا، اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر گہرا سانس بھرتا مسکرانے لگا۔
کس سے سیکھے ہیں یہ انداز؟ 2 دن میں کافی ترقی کر لی ہے۔ اس سے دور ہو کر بیڈ پر بیٹھتا شرارت سے پوچھنے لگا۔ ہنا کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ اس کا ہر بار ناکام گیا تھا۔ بلیک میلنگ شرمندہ کر گئی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آ رہے ہیں؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتی پوچھ رہی تھی۔ لہجہ مدھم پڑ چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا نارمل انداز بدل گیا تھا۔ جرار نے بغور اسے دیکھا۔ ہاتھ آپس میں رگڑتی وہ اداس سی لگ رہی تھی۔ وہ کافی حد تک اس اداسی کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ وہ نہ ان آسائشات کے بغیر رہ سکتی تھی، نہ جرار کے بغیر۔ وہ ان دونوں کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ تمہارے پاپا نے انوائٹ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہنا اپسیٹ ہے، اس سے ملنے آؤ۔ جرار نے بتاتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ سچ کہوں تو میں کل بھی آنا چاہ رہا تھا، پھر میں نے سوچا تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ یہاں لاتے ہی سر پر سوار ہو رہا ہوں۔ اس نے آہستگی سے ہنس کر کہا تو ہنا نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج تمہارے پاپا نے کہہ دیا تو سمجھو موقع مل گیا مجھے۔ میں تو کافی دیر سے آیا ہوں، مجھے لگا تھا شاید تم سو گئی ہو، ایک نظر دیکھنے آیا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے گرد بکھرے بال سمیٹ کر کان کے پیچھے کر گیا۔ ہنا کا دل بھر آیا۔ وہ لب کاٹتی رونے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جرار کو پریشانی ہوئی۔ ہنا کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ جرار نے نرمی سے اس کا رخسار تھپ تھپایا۔ وہ رو پڑی۔ کہہ نہیں سکی کہ اس کے ماما گاؤں نہیں جانے دیں گے اور وہ شہر نہیں رہنے دے گا۔ اس کا رشتہ سولی پر لٹکا تھا۔ اسے وہم ستا رہے تھے کہ اگر مسز سمرا پیچھے نہ ہٹی تو جرار اسے چھوڑ دے گا، اور یہی تو وہ کہتا تھا۔ او پاگل انسان، کیا بات ہے؟ باہر تو سب ٹھیک تھا۔ حماد انکل اور سمرا آنٹی نے تو کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ پریشان ہوتا اسے کھینچتے ہوئے سینے سے لگا کر تھپکنے لگا۔ جرار آپ رک جائیں میرے پاس، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس کے سینے میں سمٹتی جا رہی تھی۔ جرار ٹھٹک گیا۔ وہ کس بات سے گھبرا رہی تھی؟ باہر حماد صاحب اور سمرا بیگم بھی اسے روکنے پر بضد تھے۔ وہ اب ٹھٹک رہا تھا۔ یقیناً کوئی بات تھی، اور جو بات تھی وہ جرار حیدر نہیں سمجھ پایا تھا۔ اوکے رک جاتا ہوں یار، اب اتنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم رونا تو بند کرو، اس نے ہنا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ اس کی بات پر ہنا کو سکون سا کا سانس ملا۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کر کے دیکھنے لگی۔ وہ بھیگی آنکھیں جرار پر ٹکائے قابل رحم حالت میں تھی۔ جرار نے بے ساختہ جھک کر اس کے چہرے پر محبت بھرا لمس نچھاور کیا اور اسے خود میں مزید سمیٹ لیا۔ وہ اسے محبت سے سنبھال لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی محبت سے اس کا خوف دور کرتا نہیں سمجھ پایا کہ وہ لوگ اسے اپنے پاس رہنے کے لیے مجبور کرنا چاہ رہے تھے۔ ہنا اس ڈرامے کا حصہ نہ تھی، مگر وہ اس ڈرامے کا ایک مجبور سا کردار ضرور تھی۔ شام تک اس کے بخار کی حدت کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ دیدے سے ضد کر کے وہ نیچے صحن میں اماں کے پاس رکھی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ شاہد نے اثر پڑھ کر آیا تو اسے وہاں لیٹا دیکھ کر وہیں آ گیا۔ ہمایوں اور عباس بھی بریہ کی طبیعت پوچھ رہے تھے۔ وہ سب کو اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر ایسے حیران تھی جیسے پہلی بار مل رہی ہو۔ شاہ آیا تو کروٹ بدل کر اس کی طرف پشت کر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اماں کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ نظریں بار بار چادر میں پوری طرح چھپتی بریہ کی طرف جا رہی تھی۔ اس سے چھپنے کی کوشش میں ہی وہ نیند میں چلی گئی تھی۔ نیند گہری ہوئی تو ساری احتیاط بھلائے سیدھی سو رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ تکیے سے لڑک کر نیچے پہنچ گیا تھا۔ شاہ اب نرمی برتنا اس کے ساتھ۔ لڑکیاں بہت نازک دل کی ہیں۔ اگر اس نے ماضی میں کوئی غلطی کی تھی تو صاف ظاہر ہے بن ماں باپ کے پلنے والی بچیاں جب گھروں میں رلتی ہیں تو ایسے ہی باہر توجہ ڈھونڈتی ہیں۔ اماں بریہ کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے شاہ کو سمجھا رہی تھی۔ بریہ بخار میں بے چین سی کروٹ بدلتی گٹھڑی بن گئی۔ چادر ٹانگوں اور سینے سے ہٹ چکی تھی۔ میں سختی کیوں کروں گا اماں یار، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا سمجھ لیا مجھے۔ وہ خفگی سے بولتا اٹھا اور بریہ کے پاس ہٹک کر بیٹھتا چادر ٹھیک کرنے لگا۔ اماں اطمینان سے سر ہلا گئی۔ ندا بچوں کو نہلا دھلا کر فارغ ہوتی گیلا دوپٹہ جھاڑ کر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ دیدے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ بریہ کو جگایا تو وہ سست سے سہارے سے اٹھ کر بیٹھی۔ بخار نے جسے ساری ہمت نہ چھوڑ لی تھی اس کی۔ اب آرام ہے کچھ؟ ندا نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ سر ہلاتی چائے کا کپ تھامنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیدی نے کپ پکڑ کر اسے اپنے سہارے بٹھایا۔ شاہ اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ندا کے سوال پر ہاتھ بڑھا کر اس کا ٹیمپریچر چیک کیا تو وہ بخار سے جلتی آنکھیں اٹھا کر اسے گھورنے لگی۔ ابھی تو ہے بخار، بس اتنا کم ہوا ہے کہ ہوش آ گیا میڈم کو، شاہ اس کے گھورنے پر سنجیدگی سے بتانے لگا۔ اماں نے اسے پھر سے پٹڑی سے اترتے دیکھا تو نفی میں سر ہلایا۔ شاہ اور سدھر جائے؟ ناممکن۔ سر درد کر ہے تو دبا دوں؟ دیدی نے پیار سے پوچھا تو وہ انہیں دیکھتے ہی ہچکچا کر سر ہلا گئی۔ دیدی نے چائے کا خالی کپ اس سے لے کر ایک طرف زمین پر رکھا اور اسے سونے کا کہا۔ دیدے ان کے کہیں یہاں سے ہٹ جائیں۔ وہ ٹانگیں سمیٹتی دیدے سے بولی۔ دیدے نے شاہ کو دیکھا جو ماتھے پر بل ڈال کر بریہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہٹ جا شاہ، اسے سونے دینا اب۔ ندا نے بھائی کو گھرکا تو وہ اٹھ کر اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھ رہی ہیں اس معصوم کے تیور، پھر سب کو لگتا ہے میں ظلم کر رہا ہوں، شاہ نے اماں سے کہتے ہوئے بریہ کو گھورا۔ دن کے وقت کمرے میں تو اس سے چپک کر سوتی رہی تھی اور اب وہ بیٹھا اس کا سر دباتا رہا تھا، اور یہاں آنکھ کھلتے ہی وہ رنگ بدل گئی۔ وہ اندر سے بھڑک اٹھا تھا مگر بول نہیں پایا۔ بریہ دیدے کی گود میں سر رکھے پڑی تھی۔ دیدے ہنسی دباتی اس کا سر دبا رہی تھی اور اماں شاہ کو چپ رہنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ کال آنے پر اٹھ کر چلا گیا۔ بریہ نے چور نظروں سے اسے جاتا دیکھا، پھر آنکھیں موند لیں۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔